بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 اگست بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کا جو مقدمہ تھا، آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اور جسٹس بابر ستار صاحب نے جو نواز شریف وغیرہ کے خلاف توشہ خانہ کا معاملہ ہے، یا اور کوئی بھی شخص جس نے توشہ خانہ سے فوائد لیے ہیں، ان کے مقدمات کو بھی کھول دیا ہے اور نیب کی بدنیتی کے اوپر بڑے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور 3 مزید سینئر افسران، ریٹائرڈ افسران کو گرفتار کر لیا گیا ہے فیض حمید کیس میں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی جانب سے جو ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے جو انہوں نے آج ایک کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی بہنوں کا کل سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آج 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ جج ناصر جاوید رانا صاحب نے سماعت کی ہے، اور جو تفتیشی افسر ہے میاں عمر ندیم، ان پر آج 5ویں بار بھی جرا نہ ہو سکی۔ وکلا صفائی کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ عدالت نے نیب کی بورڈ میٹنگ سے متعلق جو ہماری درخواست خارج کر دی ہے، اس کی مصدقہ نقول، اس کی مصدقہ اٹیسٹڈ کاپیز ہمیں فراہم نہیں کی جا رہی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمارے متعدد کیسز لگے ہیں، لہذا سماعت ملتوی کی جائے۔ عدالت نے وکلا صفائی کو گزشتہ سماعت کے آرڈر کی مصدقہ کاپی فراہم کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ سماعت کے دوران بشرا بی بی روسٹرم پر آ گئی۔ انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ نیب نے نئے توشہ خانہ کیس میں مجھے سوال نامہ دیا تھا، لیکن جیل حکام میرے کمرے سے سارے کاغذات اٹھا کر لے گئے۔ میں نیب کے سوال نامے کا جواب تیار کر رہی تھی، نیب والے پھر کہتے ہیں کہ یہ شامل تفتیش نہیں ہو رہے۔ اسی کے ساتھ عدالت نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو نیب کے کاغذات بشرا بی بی کو واپس کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ اب جو عدالت میں بات کی جاتی ہے، وہ باقاعدہ طور پر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، چونکہ یہی بات ہوتی ہے کہ آپ شامل تفتیش نہیں ہوتے، تو وہ بات انہوں نے عدالت کے سامنے بیان کر دی اور عدالت کو بتایا کہ ہم تو جو سوال نامہ دیا گیا ہے اس کو تیار کر کے عدالت میں جمع کروانے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن یہ ہمارا سوال نامہ گما دیتے ہیں یا اٹھا لیتے ہیں۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے جو آج گفتگو کی گئی ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ عمران خان کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ فیض حمید کے معاملے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ہمارے اداروں کا یا فوج کا اندرونی معاملہ ہے، اور اندرونی معاملات میں، فوج کے اندرونی معاملات میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یا ہم اس میں دخل اندازی یا مداخلت نہیں کرتے، یا ہمیں اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ سابق آرمی چیف قمر باجوہ نے نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر ISI کے سابق ڈائریکٹر فیض حمید کو عہدے سے ہٹایا، جس پر میری باجوہ کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی تھی۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آج عدالت میں، کمرہ عدالت میں جو اڈیالہ جیل میں کمرہ عدالت ہے، وہاں پر عمران خان کو بات چیت کرنے سے جب روکا گیا تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی عمران خان کی، اور عمران خان نے کہا مجھے آپ نہیں روک سکتے، یہ اوپن کورٹ ہے اور اوپن کورٹ میں میڈیا سے بات کر سکتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ فوج فیض حمید سے تفتیش کر رہی ہے، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، مجھے ان سے اس سے کیا ہے، سابق DG ISI کا احتساب کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن پھر یہ سب کا احتساب کریں۔ عمران خان نے کہا کہ ISI کی رپورٹس تھیں کہ موجودہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان ہر وقت باجوہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ قمر باجوہ نے نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر فیض کو ہٹایا تھا۔ قمر باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے میری حکومت گرائی، نواز شریف اور شہباز شریف کی شرط تھی کہ فیض حمید کو ہٹائیں۔ عمران خان نے کہا کہ فیض حمید کو ہٹانے پر میری قمر باجوہ سے سخت تلخ کلامی ہوئی تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قمر باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات کر کے میرے موقف کی تائید کی ہے۔ انہوں نے کہا خواجہ آصف نے کہا ہے کہ فیض حمید کا 9 مئی کے واقعات سے براہ راست تعلقات ہیں، سارا معاملہ میری گرفتاری سے شروع ہوا ہے، اس کی تفتیش کیوں نہیں کی جا رہی؟ اگر 9 مئی فیض حمید نے کروایا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ 9 مئی دراصل لنڈن پلان کا حصہ تھا۔ ان کا کہنا تھا جہاں جہاں آگ لگی وہاں کی CCTV فوٹیجز کیسے غائب ہو گئیں، CCTV فوٹیجز سامنے لائیں اور ہمیں قصوروار ثابت کریں۔ جس نے میری گرفتاری کا آرڈر دیا وہی سازش میں ملوث ہے۔ چیف الیکشن کمشنر، چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لنڈن پلان کا حصہ تھے۔ قاضی فیض عیسیٰ کو فیض آباد کمیشن اور بھٹو کا کیس یاد آ گیا، ہماری 8 فروری کی تحقیقات کی پٹیشن یاد نہ آئی۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ فیض حمید کو اس لیے میں نے نہیں ہٹانا چاہتا تھا کیونکہ وہ طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ مصروف تھے، وہ پاکستان میں دہشت گردی ختم کرنے کا سنہری موقع تھا۔ جنرل فیض نے ملک سے دہشت گردی ختم کرنے کا مکمل پلان بنا کر اپوزیشن کو دیا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ فیض حمید کے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، وہ 3 سال تک طالبان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے۔ میں بار بار باجوہ کو کہتا رہا کہ فیض حمید کو نہ ہٹائیں۔ باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے فیض حمید کو ہٹایا اور ISI کو PTI کے پیچھے لگا دیا۔
عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض حمید ہمارا ملک کا اثاثہ تھے، انہیں ضائع کر دیا گیا، ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نے طالبان کے ساتھ معاہدے کیے اور انہیں واپس لا کر ٹھہرایا، اگر ایسی بات ہے تو اب کراس بارڈر دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے؟ سابق وزیر اعظم نے کہا ہمارے دور میں کیوں دہشت گردی نہیں ہوئی؟ فیض ظلم خلیل زاد اور طالبان کو میرے پاس لے کر آیا تھا، اب جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار باجوہ کو ٹھہراتا ہوں۔ آج تمام طالبان ہمارے خلاف ہو چکے ہیں، روزانہ ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، آپ جو مرضی آپریشن کر لیں، یہ سرحد کراس کر کے دوسری جانب چلے جائیں گے، دوبارہ واپس آ جائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے یہ آئین کی تیسری مرتبہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ دینے اور آئین کی خلاف ورزی پر میں پارٹی کو ابھی سے تیار کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا پہلی دفعہ انہوں نے 3 ماہ میں انتخابات نہ کروا کے آئین کو توڑا، پھر انہوں نے اکتوبر میں انتخابات نہ کروا کے آئین کو توڑا، اور اب سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے یہ آئین کو توڑنے کے مترادف ہے۔ عمران خان نے کہا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ 8 فروری کو PTI یہ الیکشن جیت گئی، چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن اب فراڈ الیکشن کو چھپا رہے ہیں۔ پنڈی کے سابق کمشنر نے ایک بات ٹھیک کہی تھی، یہ چاہتے ہیں کہ PTI کو مخصوص نشستیں نہ ملیں اور یہ آئینی ترمیم کر سکیں۔ عمران خان نے کہا پہلے 90 روز میں انہوں نے الیکشن نہیں کروائے، پھر اکتوبر میں بھی الیکشن سے بھاگ گئے، اب یہ تیسری دفعہ آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں، ہم سڑکوں پر نکلنے لگے ہیں اور پارٹی کو تیار رہنے کو کہہ دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلہ پر عمل نہ کر کے یہ آئین کی تیسری مرتبہ خلاف ورزی کریں گے، PTI کو مخصوص نشستیں نہ دینے اور آئین کی خلاف ورزی پر میں پارٹی کو ابھی سے تیار کر رہا ہوں اور ہماری پارٹی تیار ہے اور ہم پورے پاکستان میں نکلیں گے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کی جانب سے واضح موقف اپنایا گیا۔ دوسری جانب عمران خان اور بشرا بی بی کی غیر قانونی گرفتاری اور توشہ خانہ جو نوٹسز تھے، سیکنڈ جو کیس ہے توشہ خانہ کا، اس سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی سربراہی میں جسٹس بابر ستار صاحب، یہ 2 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی، اور عدالت نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے نیب پروسیکیوٹر سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ نیب کا کال اپ نوٹس مبہم ہے، نیب کا نوٹس جاری کرنے کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نیب کے اس طرح کی کئی کال اپ نوٹسز پہلے ہی کالعدم قرار دے چکی ہے، کیا آپ نیب کے کال اپ نوٹسز کا دفاع کریں گے؟ اگر نیب کی انکوائری بلغارین سیٹ سے متعلق ہے تو وہ نوٹس میں آپ لکھ دیں۔ عمران خان کو 13 جولائی کی میجک ڈیٹ کو گرفتار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نیب گرفتار نہ کرتا تو وہ جیل سے باہر آ جاتے۔ نیب کا پہلا کال اپ نوٹس تو درست نہیں ہے، دوسرا ہمیں دکھا دیں، آپ نیب کے مبہم کال اپ نوٹس پر گرفتار کا جواز کیسے پیش کریں گے؟ یہ عدالت آج ہی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے۔ عدالت کو مطمئن کریں کہ نیب اپوزیشن کو دبانے کے لیے استعمال نہیں ہو رہا۔ عدالت نے 2 باتیں آج واضح کر دیں کہ جو نیب کے کال اپ نوٹس ہیں وہ مبہم ہیں اور کئی ایسے نوٹسز پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کالعدم قرار دے چکی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے اور جس طریقے سے 13 جولائی کی میجک ڈیٹ ادھر بری ہوتے ہیں اور ادھر گرفتار ہو جاتے ہیں، تو اس سے نظر آتا ہے کہ یہ بدنیتی ہے اور کیوں نہ اس گرفتاری کو ہم آج ہی غیر قانونی قرار دے سکتے ہیں، اب ہمیں مطمئن کریں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ کیا نیب نے توشہ خانہ کے دیگر تحائف پر بھی کسی کے خلاف انکوائری کی ہے؟ اس میں نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی جنرل بات کی کہ کیا توشہ خانہ کے حوالے سے صرف عمران خان کے خلاف کارروائی شروع کی گئی ہے یا کسی اور کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ کیا کابینہ ڈویژن کی فہرست کے مطابق کسی ایک شخص نے بھی توشہ خانہ میں اپنا جمع کروایا ہے یا یہ سارے کا سارا جو ملبہ ہے وہ صرف عمران خان پہ گرایا گیا ہے؟ نیب نے اپنی نیک نیتی ثابت کرنی ہے کہ وہ استعمال نہیں ہو رہے، نیب نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ آزادانہ کارروائی کر رہے ہیں۔ نیب نے دیگر زیادہ مہنگے تحفوں پر اپنی آنکھیں بند کیسے کی ہیں؟ وہ اشارہ میرے خیال میں وہ گاڑیوں کی طرف جا سکتا ہے، جہاں گاڑیاں لی گئیں اور باقی جو دیگر مہنگے تحفے تھے وہاں کیوں آنکھیں بند کی گئی ہیں؟ نیب نے صرف یہ کیس کیسے پک کر لیا ہے؟ نیب نے یہ ریفرنس دائر کیوں نہیں کیا؟ تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ نیب واضح کہہ دے کہ انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کی گرفتاری کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ سیکرٹری کابینہ توشہ خانہ کا کسٹوڈین ہوتا ہے، اگر کوئی تحائف جمع نہیں کرواتا تو سیکرٹری کابینہ نے اقدامات کرنے ہیں۔ نیب نے سیکرٹری کابینہ کو مرکزی ملزم کیوں نہیں بنایا؟ اگر کوئی تحائف لے کر جاتا ہے تو وہ مرکزی ملزم تو بن ہی نہیں سکتا۔ کیا نیب نے سیکرٹری کابینہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں؟
नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नैब ने ग्राफ्ट ज्वेलरी के एक तोहफे की बुनियाद पर पहला रेफरेंस बनाया, दूसरा रेफरेंस बल्गारी सेट के तोहफे की बुनियाद पर बनाया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि चेयरमैन नैब दीगर 56 तहफ़ को अलग से केस के लिए भी रख सकते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा जी, कानून में इस हवाले से कोई पाबंदी नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने नैब के तफ्तीशी अफसर को हुक्म दिया कि वो आज या कल जाकर इमरान खान और बुशरा बीबी को सवालनामा देकर जवाब लें। हम आइंदा समाअत पर इस केस को फिक्स करेंगे, फिक्स मकसद डिसाइड करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सलमान सफदर से कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी के तफ्तीश में ताउन न करने पर हमारे लिए इस केस का फैसला करना बहुत मुश्किल है। उनसे कहें कि वो सवालनामा का जवाब दें। बुशरा बीबी नैब की अदालत में कह रही है कि मैं सवालनामा तैयार कर रही थी, मेरे कमरे से उठा के ले गए हैं। यहाँ तक मामलात है और मुझे लगता है अब अदालत ने 21 अगस्त के लिए नैब तफ्तीशी अफसर को कहा कि वो पेश हो, इन सवालों का जवाब दे कि भाई बाकियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई, बाकी दीगर जो महंगे तहफ़ थे उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हुई। ये तमाम की तमाम तफसीलात मांग ली हैं, उनसे जवाबात मांग लिए हैं और सवालनामा कहा है कि आप पहले कहते हैं ना शामिल तफ्तीश नहीं होते, उन्होंने कहा आप इनको सवालनामा दें, सलमान सफदर साहब उसका जवाब आप लेके दें। तो वो सवालनामे का जवाब इमरान खान, अगर वो सवालनामा वो वहाँ नहीं भी देंगे तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो सवालनामा खुद ही जमा करवा देंगे अदालत में। तो 21 अगस्त को ये डिवीज़न बेंच तोशाखाना का केस ना सिर्फ गिरफ्तारी का कदम करार देने जा रहा है और आज वाज़े इशारा दे दिया है, बल्कि जो कॉल अप नोटिस हैं और पूरी कार्रवाई है वो कलदम होने जा रही है। और तीसरा, भाई बकिया के ख़िलाफ़, सेक्रेटरी काबीना के ख़िलाफ़, जो बाकी लोग हैं जिन्होंने महंगे तहफ़ लिए हैं, मुख्तलिफ जो नवाज शरीफ वगैरह हो सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, ये सारा मामला भी खुल गया है। अच्छा, आज एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने रिमार्क्स दिए कि अवाम के 190 मिलियन पाउंड्स किसी और को दे दिए गए, एक तो चोरी करो फिर हुकूमत भी इस चोरी पर पर्दा डालती है। इन 190 मिलियन पाउंड्स वालों से कोई क्यों नहीं पूछता। इस वक्त की हुकूमत ने बरतानिया से मिलने वाले पैसे ताकतवर शख्सियत को दे दिए, बरतानवी हुकूमत ने पैसे वापस भिजवाए मगर उसी चोरी करने वाले शख्स को वापस कर दिए गए। अब जब एक मामला ज़ेर इल्तवा है और फाइनल स्टेज पर है 190 मिलियन पाउंड का केस, पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अल-मशरिक बैंक को बुलाया, अल-मशरिक बैंक ने कह दिया जी वो पैसे उनके थे, उन्होंने ही देने थे। उसके बावजूद फैसले में लिखा गया 190 मिलियन पाउंड का, काजी फैसल साहब ने वो फैसला जारी किया था, उस फैसले को हवाला बनाया गया। नैब ने 190 मिलियन के रेफरेंस में उस फैसले की जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसको फैसले का हिस्सा बनाया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि इमरान खान की बहन की जानिब से कहा गया है कि कल चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब की अदालत में मैं पेश होंगी। जो केस ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, चीफ जस्टिस ने उस पर कैसे रिमार्क्स दिए उसकी वजाहत ज़रूरी है। इस बाबत मैं कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख़ुद पेश होंगी और मैं काजी फैज़ल साहब से ये गुजारिश करूँगी कि हुज़ूर वाला मेहरबानी करके आप इन अपने जो ऑब्जर्वेशन है उस पर वजाहत दें। आपके ऑब्जर्वेशन की वजह से नीचे जो मातहत अदलिया उसके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, इतना बड़ा कि एक केस फाइनल स्टेज पर है और ये कुछ कहा गया है और ये एक पूरा निज़ाम है। दूसरी जानिब फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का तो हम सबको इल्म है। आज जो ISPR की जानिब से कहा गया है कि फैज़ हमीद के केसेस को मद्देनज़र रखते हुए और उनका जो मुख्तलिफ सियासी लोगों के साथ मामलात थे या जो मुख्तलिफ चीज़ें थी उनको मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद 3 अफसरान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं और इसका मतलब है एक तो 2-3 नाम, वो जो सोसाइटी है उस सोसाइटी के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था तो उसमें भी 2-3 और फैज़ हमीद के साथ अफसरान के नाम थे जो अब रिटायर हो चुके हैं। या तो उनको गिरफ़्तार किया गया होगा या कोई और होंगे। ISPR ने बताया है कि मज़ीद 3 रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान को तहवील में ले लिया गया है। रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ तफ्तीश जारी है। तीनों अफसरान को फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में तहवील में लिया गया है। तीनों रिटायर्ड अफसरान मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। ISPR के बयान में तीनों अफसरान के नाम और रैंक से मुतल्लिक़ कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई। अब क्या कोई कमर बाजवा के हवाले से कोई मामला है या वो जो 2-3 अफसरान थे, मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय है कि जो सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन दायर हुई थी चकवाल वाली सोसाइटी की, उस सोसाइटी में फैज़ हमीद के नीचे 2-3 और अफसरान के भी नाम थे। हो सकता है कि उनको गिरफ़्तार किया गया हो। खैर 3 बड़े मज़ीद अफसरान को भी, रिटायर्ड अफसरान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।